مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکے اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے۔ اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہے۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، سمجھدار، پاک باز، امانت دار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا، پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوار کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔
اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستوار نے کہا، یہ وہی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہے؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہے۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کا بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستوار نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستوار نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے، اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا